شروع ہوئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وحریص علیکم بالمؤمنین ومن اللہ علی المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم حسب معمول اپنے اس جمعۃ المبارک کے درس کے اندر حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اس آیت کریمہ میں صدقات کے مصارف گنوائے گئے ہیں. عموماً ان کو زکوٰۃ کے مصارف کہا جاتا ہے، تاہم زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، صدقات ایک الگ چیز ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں یا صدقات کے مصارف ہیں، یا زکوٰۃ یا صدقات کیا ہوتے ہیں. مختصر اشارتاً بات کر کے آگے بڑھوں گا. زکوٰۃ وہ چیز ہے جو ریاست وصول کرتی ہے، اور صدقات وہ چیز ہیں جو ریاست تقسیم کرتی ہے. اب یہاں پہ آیت مقدسہ میں صدقات کا ہی ذکر ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ صدقات کے مصارف ہیں. اس سے جو پچھلی آیت ہے، ان آیات میں منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اعتراض کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم کرتے تھے. اس حوالے سے منافقین کو اگر کچھ زیادہ مل جاتا تو وہ خوش ہو جاتے، اور اگر تھوڑا ملتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے، آپ پہ اعتراض کرتے. کیونکہ منافقین ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو جدوجہد مومنین کر رہے ہیں ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ساتھ نہیں ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم کیا کرتے تھے، اور یہ کام بھی سربراہ مملکت کا ہوتا ہے یا لیڈر کا ہوتا ہے. جو طاقت ہوتی ہے برسر اقتدار یا لیڈر ہوتی ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے. تو اس تقسیم پہ
جو فی سبیل اللہ جو حصہ ہوتا تھا، در حقیقت منافقین اس کے حقدار نہیں ہوتے تھے، تاہم صرف ایمان کے دعوے کی وجہ سے ان کی لاج رکھی جاتی تھی اور ان کو بھی حصہ دے دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ معترض ہوتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو کہا یہ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ صدقات پہ تو حق ان 8 قسم کے لوگوں کا ہے، اور ان کی منافقین کی پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ وہ ان 8 میں سے کسی میں بھی حصے دار نہیں ہوتے تھے۔ آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے کہ صدقات پہ ان کا حق ہے۔ اب میں نے جو اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ یا صدقات کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ در حقیقت اس آیت مبارکہ میں جو ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے فی سبیل اللہ کی، یعنی 8 مصارف میں سے ایک مصرف اس میں کون سا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ تو یہ جو فی سبیل اللہ ایک مصرف ہے صدقات کا، اس کو، اس آیت مبارکہ کو میں نے اس لیے چنا کہ یہاں سے اس اصطلاح کی ہمیں پراپر سمجھ آتی ہے، اس اصطلاح کا مفہوم سمجھ آتا ہے، اور باقی جتنے مقامات پہ پھر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ سارے مقامات اس کے بعد واضح ہو جاتے ہیں۔ بات تو ہماری آپ احباب کو معلوم ہے، وہی ایک بات ہے جو ہم کرتے ہیں، اس کو بیان کرنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقوں سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو اصل بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اب میں اس اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، اس موضوع کی طرف آتا ہوں جس کے لیے میں نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا۔ فی سبیل اللہ اس کا عمومی مفہوم جو لیا جاتا ہے یا جو سمجھا جاتا ہے وہ کوئی ویلفیئر کا کام، جیسے کوئی مسجد تعمیر کر لینا، کوئی لنگر لگا لینا، کوئی کنواں وغیرہ کھدوا دینا، لوگ ان سارے کاموں کو فی سبیل اللہ کے زمرے میں لاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فی سبیل اللہ ان کاموں سے ایک الگ چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ جو اس آیت مبارکہ سے 8 مصارف رکھے ہیں صدقات کے، ان میں یہ فقراء پہ خرچ کرنا، مساکین پہ خرچ کرنا، یہ فلاحی کام کرنا، یہ 7 الگ بیان کر دیے گئے۔ یہ فی سبیل اللہ الگ سے مصرف ہے۔ اگر یہ فقراء، مساکین اور جو دوسرے مصارف گنوائے گئے ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ کو لوگ انہی میں شمار کرتے ہیں کہ کوئی دسترخوان لگا لیا، لنگر لگا لیا مفت میں، کوئی فلاحی کام کر دیا، تو یہ فی سبیل اللہ 8واں مصرف الگ سے بیان نہ کیا جاتا، تو یہ الگ سے مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ تو جو کام ہم نے فی سبیل اللہ کی حیثیت سے اختیار کر رکھے ہیں وہ فی سبیل اللہ میں نہیں آتی، وہ 7 چیزیں الگ ہیں، یہ 8واں الگ سے بیان کیا گیا، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو دوستان محترم، یہ جو فی سبیل اللہ ہے، قرآن میں یہ اصطلاح آپ کو
متعدد مقامات پہ ملے گی. فی سبیل اللہ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس کے ساتھ 4 چیزیں آئی ہیں قرآن میں. کہیں پہ بھی فلاحی کاموں کو فی سبیل اللہ میں نہیں گنا گیا، مساجد کی تعمیر کو فی سبیل اللہ میں نہیں گنا گیا، پانی کا کسی کے لیے انتظام یا لنگر کا انتظام کرنے کو فی سبیل اللہ میں قرآن میں نہیں گنا گیا، فقیروں اور مسکینوں کے لیے کوئی انتظامات کرنے کو فی سبیل اللہ میں نہیں گنا گیا. قرآن میں فی سبیل اللہ کے ساتھ 4 چیزیں آئی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ جہاد. جہاد فی سبیل اللہ. پھر ہے قتال، قتال فی سبیل اللہ. پھر ہے ہجرت، ہجرت فی سبیل اللہ. اور پھر ہے انفاق، انفاق فی سبیل اللہ. اب یہ 4 کام قرآن پاک میں فی سبیل اللہ کی اصطلاحات کے ساتھ بیان کیے گئے. اس وقت جتنے کام فی سبیل اللہ سمجھ کر کیے جا رہے ہیں، ان 4 کاموں کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا، جبکہ در حقیقت جو فی سبیل اللہ کام ہے وہ ان 4 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان 4 کاموں میں سے آپ اگر کچھ کریں گے تو وہ فی سبیل اللہ میں آئے گا. اور ان 4 کاموں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ 4 کام کسی بڑے مقصد کے لیے کیے گئے. یہ 4 کام اسلام کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں یا کیے جاتے ہیں. یہ 4 کام نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ 4 کام ظالمانہ نظام کے خاتمے اور عادلانہ نظام کے قیام کے لیے کیے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے. گویا ہم فی سبیل اللہ کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم جتنے مرضی کنویں کھدوا لیں، ہم جتنے مرضی لنگر لگا لیں، جتنے مرضی مدارس اور مساجد بنا لیں، فلاحی کام کر لیں، وہ فی سبیل اللہ میں نہیں آتے. وہ 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے الگ سے رکھ دی، وہ جو 7 مصرف ہیں. فی سبیل اللہ الگ سے کوئی چیز ہے، اور یہ الگ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4 کام ہیں: جہاد، قتال، ہجرت اور انفاق. اور یہ اسلام کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے یہ 4 کام کیے گئے. اور آج ہم چونکہ اسلام کو غالب اور نافذ کرنے کی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ نہیں. جب ہم یہ 4 کام دین کو تخت پہ لانے کے لیے کریں گے، نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے کریں گے، تب ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے فی سبیل اللہ کچھ کیا. اور دوستان محترم، یہ فی سبیل اللہ کچھ کرنا، اس پہ اتنا زور دیا گیا ہے قرآن پاک میں، اتنا اس پہ تکرار کیا گیا ہے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے، اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، لیکن جتنا اس پہ زور دیا گیا اتنا ہی مسلمانوں نے اس چیز کو ہلکا لے لیا. دوسرے الفاظ میں یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ جو فی سبیل اللہ ہے، یہ جو ہم کلمہ اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ فی سبیل اللہ کچھ کرنا در حقیقت اس کلمے کا تقاضا ہے.
جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمیں جو 4 ارکان ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. جیسے نماز ہے تو اس رکن کو ادا کرنے کے لیے طہارت ہے، وضو ہے، پھر قیام، رکوع، سجدہ، ایک طریقہ ہمیں بتایا جاتا ہے. اسی طرح روزہ ہے، آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کچھ آپ چیزوں کی پابندی کرتے ہیں روزے کی حالت میں، اس رکن کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہمیں بتایا گیا. زکوٰۃ ہے، اپنے مال میں سے ہم خرچ کرتے ہیں کیونکہ رکن ہے اور رکن کو ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح حج ہے، تو یہاں سے مکہ مدینہ جاتے ہیں، اس کے مناسک ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی رکن ہے، اس کو ادا کرنے کا ایک طریقہ. تو جو پہلا رکن ہے، جو کلمہ، جو سب سے بنیادی رکن ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہی فی سبیل اللہ، جو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس پہلے رکن کو ادا کرنے کے لیے، نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے، اسلام کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے، جس میں جدوجہد شامل ہے، جس میں مرنا اور مارنا شامل ہے، جس میں مال خرچ کرنا شامل ہے، جس میں وطن چھوڑنا شامل ہے، جس میں جیلیں کاٹنا شامل ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جو فی سبیل اللہ چیزیں ہیں، دراصل یہی پہلے رکن کو ادا کرنے کا عملی تھی. جو قرآن پاک میں فی سبیل اللہ کرنے کے کام آئے ہیں، ان کاموں کو کرنا ہی پہلے رکن کی ادائیگی ہے. اگر وہ کام ہم کر رہے ہیں تو ہم پہلے رکن کو ادا کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم پہلے رکن کو ادا نہیں کر رہے. اس لیے اس اصطلاح کو معمولی نہ لیجیے گا. یہ فی سبیل اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم صرف چھوٹے موٹے ویلفیئر کے کام کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہم نے یہ فی سبیل اللہ کر دیا کام جو کرنا تھا. وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. فی سبیل اللہ کے لیے آپ کو یہ 4 کام کرنے ہوں گے، اور یہ 4 کام میں نے آپ کو بتایا کہ نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. باقی یہ کام آپ کہاں کریں گے؟ یہ 4 کام کیے گئے نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے. اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واحد چیز ہے فی سبیل اللہ کہ اگر اپنے لیے کچھ کرنے کو کہا تو یہی فی سبیل اللہ کچھ کرنے کو کہا. یعنی اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری خاطر نمازیں پڑھو، میری خاطر روزے رکھو، میری خاطر زکوٰۃ دو، میری خاطر حج کرو، میری خاطر فلائی کام کرو، میری خاطر کنویں کھدواؤ تاکہ لوگوں کو نفع ہو، مساجد تعمیر کرو. نہیں، فی سبیل اللہ جو کرنے کو کہا وہ یہ جو کام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ کرنے کو کہا. جہاد، قتال، ہجرت، انفاق. اور یہی وہ کام ہے جو اللہ نے اپنی خاطر کرنے کو کہا، اور ہم یہی کام غیر اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. یہی 4 کام ہم کر رہے ہیں، غیر اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں. اب یہ اس کے مقابلے میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے فی سبیل اللہ کے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اگر یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہاں سے آ جائے کہ فی سبیل اللہ کے مقابلے میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ فی سبیل الطاغوت استعمال ہوئی. تو آج ہم جو باطل ادیان ہیں، جو طاغوت کا نظام، اس کو تخت پہ لانے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، یعنی جہاد فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں.
ہم اس جمہوری نظام کو، طاغوتی نظام کو تخت پہ لانے کے لیے وقت بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں، پھانسیاں بھی چڑھ رہے ہیں. جو چیزیں اللہ نے کہیں فی سبیل اللہ کرنے کے لیے، وہ ساری چیزیں ہم فی سبیل طاغوت کر رہے ہیں. کس قدر ناقدرے لوگ ہیں کہ جو کام اللہ نے اپنی خاطر کرنے کو کہا وہی کام ہم غیر اللہ کی خاطر کرتے ہیں. ہمیں اس ذات کی قدر نہیں ہے کہ جو مخصوص تخصیص کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام میری خاطر کرو، وہ کام ہم اس کی خاطر کرنے کو تیار نہیں. وہ ہم غیر اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں. اور غیر اللہ کے نظام کی خاطر مال، وقت، توانائیاں، صلاحیتیں لگا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مساجد کی تعمیر کر کے، فلائی کام کر کے، لنگر خانے کھول کر، کنویں کھدوا کر ہمارا فی سبیل اللہ والا کام پورا ہو گیا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمیں لا. ہم پہلے رکن کو ادا کر ہی نہیں رہے، ہم پہلے رکن کی ادائیگی کے تقاضے پورے کر ہی نہیں رہے. ہم وہ سارے کام طاغوت کی راہ میں کر رہے ہیں جو اللہ نے کہا ہے میری خاطر کرو، جو اللہ کو درکار ہیں وہ ہم غیر اللہ کی خاطر کرو. تو دوستان محترم، ہم آج فی سبیل الطاغوت جہاد بھی کر رہے ہیں، قتال بھی کر رہے ہیں، انفاق بھی کر رہے ہیں. اور چوتھی جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، انفاق، جہاد، قتال اور ہجرت، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری قربانیاں، یہ توانائیاں، یہ صلاحیتیں، یہ مال، یہ وقت، یہ جان، یہ سب کچھ ہم فی سبیل طاغوت لگا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کر نہیں سکتے. کوئی یہ بہانہ بنائے کہ میں تو فی سبیل اللہ، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں کر نہیں سکتا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. کیونکہ یہاں آپ کر سکتے ہیں، طاغوت کی خاطر آپ کر سکتے ہیں، طاغوتی نظام کی خاطر کر سکتے ہیں، اپنے اپنے لیڈروں کی خاطر آپ کر سکتے ہیں، اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کی خاطر کر سکتے ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کی خاطر کر سکتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نہیں کر سکتے. یہ کیا بہانہ ہوا؟ آپ اپنے لیڈروں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے سیاسی رہنماؤں کو برسر اقتدار لانے کے لیے، اقتدار کے منصب پہ بٹھانے کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں، مرتے اور مارتے بھی ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں، ان کا دفاع بھی کر رہے ہیں، ملامت کرنے والے کی ملامت بھی سن رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس طرف نہیں کر سکتے. یہ سب کر سکتے ہیں، آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو یہ پہلا رکن ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہی نہیں گیا. آپ کو قرآن میں یہ اصطلاح جو فی سبیل اللہ استعمال ہوئی ہے، اس کا مطلب ہی آج تک نہیں بتایا گیا. آپ کو بس فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کر کے چندے بٹورے گئے، آپ سے مساجد تعمیر کروائی گئی، لنگر خانے کھلوائے گئے، فلائی کام کروائے گئے. یہ نہیں بتایا گیا کہ جو مال آپ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں ہمیں منصب اقتدار پہ بٹھانے کے لیے، جو وقت آپ ہم لوگوں کی خاطر لگا رہے ہیں، جو توانائیاں لگا رہے ہیں، جو صلاحیتیں لگا رہے ہیں، جو جیلیں کاٹ رہے ہیں، یہ سب کچھ نظام مصطفیٰ کی خاطر کرو گے تو یہ فی سبیل اللہ. یہ آپ کو نہیں بتایا، اس سے اپنے مفاد پہ زد پڑتا. اور آپ نے ان مذہبی پیشواؤں اور ان سیاسی رہنماؤں کو اپنا خیرخواہ سمجھ کے، اپنا ہمدرد سمجھ کے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بس
ہم نے کنویں کھدوا کے فی سبیل اللہ کا حق ادا کر دیا، مساجد اور مدارس تعمیر کر کے فی سبیل اللہ کا حق ادا کر دیا، کوئی فلاحی کام کر کے فی سبیل اللہ کا حق ادا کر دیا، کوئی لنگر خانہ کھول کے فی سبیل اللہ کا حق ادا کر دیا. ایسے فی سبیل اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. ایسے ہی قرآن اس اصطلاح سے نہیں بھرا پڑا. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس اندیکھے خدا کی خاطر اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی صلاحیت، اپنا سب کچھ وقف کر دے، اس رب کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے. یہ آسان کام نہیں ہے اور یہ معمولی کام نہیں ہے فی سبیل اللہ کچھ کرنا. فی سبیل اللہ کچھ کرنے کے لیے پہلے آپ کو جو فی سبیل الطاغوت آپ جتنا کچھ کر رہے ہیں وہاں سے الگ ہونا ہوگا. یہ اپنی اپنی پارٹیوں، اپنے اپنے لیڈرز، اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں اور اپنے اپنے سیاسی رہنماؤں کو منصب اقتدار پہ بٹھانے کے لیے آپ جتنا کچھ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ فی سبیل الطاغوت ہے. وہاں یہ سب کچھ لگانے سے آپ کو باز آنا ہوگا اور نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے یہ سارا کام کرنا ہوگا. تب آپ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے فی سبیل اللہ کچھ کیا، اور یہ کریں گے تو پہلا رکن ادا ہوگا. ورنہ باقی جتنے ارکان ہیں یہ بھی یاد رکھیں، باقی جتنے ارکان ہیں اگر کسی ایک میں آپ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اس میں نقص واقع ہو جاتا ہے، اس کا وبال آپ کے دوسرے رکن پہ نہیں پڑے. مثلا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، تو اس کے روزے نہ رکھنے کا وبال اس کی نماز پہ نہیں پڑے. لیکن یہ جو پہلا رکن ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے، اس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ کے باقی سارے ارکان ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا. جب تک یہ فی سبیل اللہ آپ کچھ نہیں کریں گے، جو کام فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں وہ سارے کام فی سبیل اللہ نہیں کریں گے آپ، تو باقی ارکان ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کے ضائع ہو گئے سارے. کیونکہ یہ پہلا رکن، یہ لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے اسلام کی. اس میں نقص، اس میں کمی کوتاہی قابل برداشت نہیں ہے، آپ کی نجات ممکن نہیں ہے. تو دوستان محترم، ہم نے جو تحریک شروع کی، تحریک نظام مصطفیٰ کے عنوان سے، ہم کسی سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں چندے دو، ہمیں لیڈر بناؤ، ہمیں کرسی پہ بٹھاؤ، ہم نظام تبدیل کر دیں گے، ہم نظام مصطفیٰ لے آئیں گے. اس طرح ہم یہ کسی سے نہیں کہہ رہے. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری خاطر یہ نہیں کرو گے کچھ بھی. تحریک نظام مصطفیٰ کو آپ کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ آپ سے مانگے گی کبھی، آپ کے چندوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ ان پارٹیوں اور شخصیات کی خاطر کر رہے ہیں وہ سارا کچھ آپ نظام کی خاطر کریں، نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کی خاطر کریں. ہم ان تحریکوں کی طرح ایک ایسی تحریک نہیں ہے جو اپنی خاطر ووٹ مانگے، اپنی خاطر چندے مانگے، کیونکہ وہ تو پھر فی سبیل اللہ نہیں ہوگا نا. اگر ہم بھی انہی پارٹیوں کی طرح، انہی مذہبی پیشواؤں کی طرح، انہی سیاسی رہنماؤں کی طرح آپ سے یہ کہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں منصب اقتدار پہ بٹھاؤ، ہم تبدیلی لے آئیں گے، ہم دین کو غالب کر دیں گے، ہم اقامت دین کر دیں گے، ہم تبدیلی لے آئیں گے، تو پھر آپ کا ہمیں کچھ دینا بھی فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ آپ نے نظام مصطفیٰ کی خاطر کرنا ہے، کسی شخص یا پارٹی یا تحریک کی خاطر نہیں کرنا، بشمول ہمارے. تب یہ آپ کا فی سبیل اللہ ہوگا. شخصیات کی خاطر تو آپ کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، پارٹیوں کی خاطر تو آپ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، وہ ضائع کر رہے ہیں. فی سبیل اللہ یہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ نکلتا ہے.
یہاں پہ استخلاف فی الارض عطا ہوتا ہے اور آخرت میں جنت عطا ہوتی ہے. اگر یہ فی سبیل اللہ ہوتا تو آج تک آپ کو مل گئی ہوتی, آپ کے پاؤں جم گئے ہوتے, دین غالب ہو گیا ہوتا, نظام مصطفیٰ تک پہ آ گیا ہوتا. نہیں آیا, کیا وجہ؟ کہ ہم فی سبیل اللہ کچھ نہیں کر رہے تھے. ہم یہ سب کچھ فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں, اور طاغوت بڑا چلاک ہے. طاغوت بڑا چلاک ہے. اس نے یہ سارے کام ہم سے اپنی خاطر کروائے اور فی سبیل اللہ کے لیے ہمیں کہہ دیا کہ کنویں کھول دو, لنگر لگا لو, وہ کام پورا ہو جائے گا. باقی مال ہماری خاطر لگاؤ, وقت ہماری خاطر لگاؤ, توانائیاں ہماری خاطر لگاؤ, صلاحیتیں ہماری خاطر لگاؤ, جیلیں ہماری خاطر کاٹو, مارو اور مرو تو ہماری خاطر, ڈرنے دو تو ہماری خاطر, پھانسیاں چڑھو تو ہماری خاطر. اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سب کچھ فی سبیل الطاغوت ہے. ظاہر ہے وہ کیوں بتائے گا؟ جس شخص کا ذاتی مفاد وابستہ ہو جائے دین کے ساتھ, وہ آپ کو حق نہیں بتائے گا. آپ لوگوں کو اپنے مخلص کی, اپنے ہمدرد کی کوئی پہچان نہیں ہے اس عوام کو. جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے, جو کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرو, نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کی خاطر کرو, وہاں آپ لوگ تیار نہیں ہوتے. وہاں آپ کو یہ بھی نظر آتا یار ان کا ذاتی مفاد تو ہے کوئی نہیں, اپنی خاطر ووٹ بھی نہیں مانگ رہے, چندے بھی نہیں مانگ رہے, خود اقتدار کے بھی لالچی نہیں ہے. یہاں آپ کو سو اعتراضات ہوں گے, وہاں آپ کتنی خوشی سے فی سبیل الطاغوت سارا کچھ لگا رہے ہیں. تو یہ دوگلا پن ہے, یہ منافقت ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. ہمیں نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے, اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے یہ چار کام جو میں نے آپ کو بتائے یہ کرنے ہوں گے. جو ہم فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں وہ ہم نے ادھر فی سبیل اللہ کرنے ہوں گے. تو تحریک نظام مصطفیٰ آپ کو ہم یہی کہہ رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ ہمیں کچھ نہ دو, نہ آپ کے ہمیں ووٹ چاہیے, نہ آپ کے چندے چاہیے, نہ آپ کا کوئی تعاون ہمیں چاہیے ذاتی طور پہ. ہم نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم بھی مال لگا رہے ہیں تو نظام مصطفیٰ کی خاطر, کسی شخص یا پارٹی کی خاطر نہیں. ہم بھی وقت لگا رہے ہیں تو نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے لگا رہے ہیں. جو توانائیاں, جو صلاحیتیں لگا رہے ہیں, یہ فی سبیل اللہ ہم لگا رہے ہیں. آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں. ہمیں آپ کچھ نہیں دیں گے, ہمارا اجر ہمارے رب کے ذمہ ہے. وہ دلوں کے حال جانتا ہے, وہ آپ کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے. وہ تو اتنے قریب ہے ہمارے, اتنے قریب ہے, اتنے قریب ہے کہ نظر ہی نہیں آتے. اس سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے. تو دوستان محترم, ہم نے آج سے پہلے اگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ فی سبیل اللہ کچھ کرنا کیا ہوتا ہے, یہ پہلے رکن کو ادا کرنا کیا ہوتا ہے, تو اب میں نے اپنے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں بتا دیا کہ یہ وہ ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں فی سبیل الطاغوت. جو آپ مال لگا رہے ہیں, جو آپ وقت لگا رہے ہیں, جو آپ توانائیاں لگا رہے ہیں, یہ اپنے اپنے لیڈروں کی خاطر, اپنی اپنی پارٹیوں کی خاطر, یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے. تحریک نظام مصطفیٰ کو نہیں, نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے. اس بات کو سمجھیں. یہ آپ نے کرنا ہے, تب جا کے یہ آپ کی یہ فی سبیل اللہ جدوجہد شمار ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اپنے نظام کی خاطر, اپنے دین کو تخت پہ لانے کے لیے, نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے جہاد, قتال, ہجرت اور انفاق
یعنی فی سبیل اللہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.